السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اقرا اسپیکس ناؤ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس نے ہمارے معاشرے کے ہنستے بستے گھروں کو خاموش کر دیا۔ وہ ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک بوجھ ہے جو انسان کے اندر کی روشنی کو نگل لیتا ہے۔ ہم اکثر سکون کی تلاش تو باہر ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سکون ہمارے اپنے فیصلوں میں چھپا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی 3 ایسے طریقے جو آپ کے ڈپریشن کو صرف کم ہی نہیں بلکہ مکمل ختم کر دیں گے، جو کہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں گے۔ 3 ایسے طریقے یا ایسی طاقتور سوچیں جس پر آپ کی کوئی قیمت نہیں لگنی، آپ کی کوئی محنت نہیں ہونی، لیکن آپ گھر بیٹھے آسانی سے اپنی ٹینشن اور ڈپریشن کو ختم کر سکتی ہیں۔ اگر یہ تینوں طریقے آپ مکمل جان لیں تو انشاءاللہ آج سے ہی آپ کی ہر ٹینشن بالکل ختم، اور صرف ٹینشن ہی ختم نہیں بلکہ آپ کی زندگی ہنستی بنستی اور ہر وقت کی ریفریشمنٹ آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو چلیے، سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ ایسا ہے جو ہماری 70% ٹینشن یا ڈپریشن اسی کو لے کر ہوتی ہے، جو کہ ہمارا پاسٹ یعنی ہمارا ماضی۔ اگر ہم ماضی کو بھلا دیں اور اپنے حال پر یا پھر اپنے مستقبل یعنی فیوچر پر توجہ دینا شروع کر دیں تو میرے خیال میں 70% لوگ جو ہیں یعنی 70% لوگ جو ہیں وہ اس ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں۔ ماضی یعنی پاسٹ ہوتا کیا ہے؟ یعنی اپنی ہی زندگی کے اس کمرے میں قید ہو جاتے ہیں ہم جس کا دروازہ ماضی کی یادوں سے بند ہوتا ہے۔ ایسی یادیں، ایسے پچھتاوے، ایسی ناکامیاں جن کے متعلق ہم سوچتے رہتے ہیں اور وہ اب ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ گزر چکا، اب تو اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اسی چیز کو یاد کر کے ڈپریشن میں رہنا، سوچوں میں رہنا، تو اس چیز سے آپ ڈپریشن اینڈ انگزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سب سے خوبصورت بات یہ یاد رکھیں کہ ماضی یعنی جو ہمارا پاسٹ ہے وہ ایک ایڈریس تو ہو سکتا ہے جہاں سے آپ گزرے ہیں، لیکن یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ نے رکنا ہے یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ جو بیت گیا گزر گیا وہ اللہ ہی کی مشیت تھی۔ اگر آپ اپنی گزری ہوئی باتوں کی راکھ کو کریدتے رہیں تو آپ کا جو فیوچر ہے وہ بھی دھوئیں سے بھر جائے گا، اور مستقبل یعنی فیوچر آپ کا نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ جو پاسٹ کو لے کے انسان بیٹھا رہتا ہے وہ اپنے فیوچر کے لیے کچھ نہیں کر پاتا سوائے شکوے شکایات کے۔ تو اس طرح کی سوچیں اور یادیں آج سے ہی، ابھی سے ہی ختم کر دیں۔ جیسے کہ کوئی کہہ رہا ہے کاش وہ وقت واپس آ جاتا، اچھا گزرا جس کا، اور کوئی کہتا ہے اگر ایسا نہ ہوا ہو تو کیا ہوگا، اگر ایسا نہ ہوتا تو آج یہ ہوتا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ ماضی واپس نہیں آتا، وہ مستقبل ابھی لکھا نہیں گیا۔ ماضی ایک سبق تھا، سزا نہیں تھی جو ٹوٹ گیا، وہ آپ کو مضبوط بنانے ہی آیا تھا جو بچھڑ گیا، وہ آپ کو خود سے ملوانے آیا تھا۔ اگر ماضی خوبصورت ہوتا تو آپ آج مضبوط نہ ہوتے۔ جن کا ماضی خوبصورت نہیں گزرا، پریشانیوں میں گزرا، وہ آج بہت کچھ اس سے سیکھ چکے ہیں، آج وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا چکے ہیں۔ اس لیے اپنے کل کو اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھنے دیں اور اپنے آنے والے کل کو اپنی امیدوں سے روشن کریں، کیونکہ جو شخص ماضی میں رہتا ہے وہ حال میں مر جاتا ہے۔ اور دوسری ایسی وجہ جو کہ ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہے یا ہمیں ٹینشن یا ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مخالفین کی باتیں۔ مخالفین یعنی جو آپ سے خوش نہیں ہیں، ایسے لوگ جو آپ کے متعلق تبصرہ کرتے ہیں، آپ کے خلاف ہیں یا آپ کو طنز و طعنے، تنقید، ان سب کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی وجہ سے ہماری معاشرے کی بڑی تعداد جو ہے وہ غم زدہ رہتی ہے، ہر وقت سوچوں میں، ڈپریشن میں، غصے میں، اور ایسا غصہ جو کہ ہم نکال بھی نہیں سکتے یا ان کو کچھ کہہ نہیں پا رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی صحت، اپنا دماغ، اپنی سکن، اپنی باڈی، انہی کو جو ہے وہ اس کے ذریعے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یعنی اس چیز کو آپ نے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے دور ہو، کیونکہ یہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں، اتنا آسان بھی نہیں سمجھتی میں کہ اس چیز کو دور کرنا، کیونکہ جیسے ہی کوئی ایسی بات سنی جاتی ہے جو ہمارے متعلق اور وہ ہمیں موجود نہیں، یا ہماری نیت ایسی نہیں، یا ہم نے وہ کام کیا ہی نہیں، اگر کیا ہے تو اس نیت سے نہیں جس طرح ہمیں لوگ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے جو بے اختیار ہے۔ لیکن ہم ایک سوچ کے ذریعے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ بہت ہی خوبصورت سوچ ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ دیکھا آپ سے یہ غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے ایسا ہوا، یا یہ وجہ ہو گئی۔ آپ نے سوچنا ہے کہ دیکھو میں کوئی عام نہیں ہوں،
اگر میں عام ہوتی تو میرے لیے یہ باتیں نہ ہوتی، لوگوں کو اتنا ٹائم ہی نہ ہوتا میرے متعلق بات کرنے کا۔ ہاں، میرے میں کچھ ایسا خاص ہے جو کہ لوگوں کو چبھ رہا ہے اور لوگ اس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ شیر کے پیچھے جو ہے وہ کتے ہمیشہ بھونکتے رہتے ہیں، لیکن شیر جو ہوتا ہے وہ اپنا راستہ نہیں بدلتا۔ تو ایسے لوگوں کی آواز پر توجہ نہیں دینی بلکہ آگے بڑھتے رہنا ہے، اور یہی اپنے اندر ایک خوبصورت طاقتور سوچ لانی ہے کہ میں کچھ تو ہوں، کچھ تو ایسی اچھائی موجود ہے یا کچھ ایسا خاص موجود ہے کہ جو لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو جب آپ نے یہ کیا تو سیلف رسپیکٹ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ایک مضبوط عورت سمجھتی ہیں، اور اس طرح آپ ڈپریشن سے 50% باہر نکل سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسری بڑی وجہ ڈپریشن کی جو ہمیں ڈپریشن میں ڈال رہی ہے، وہ ہے ہم اپنی زندگی میں دوسروں کا انٹرفیئر، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا بننا ہے یا ایسا کرنا ہے، چاہے اپنی باڈی ہے، ڈریسنگ ہے، فیوچر پلانز ہیں، کچھ بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے مطابق چاہیے، یعنی فلاں نے یہ مشورہ دیا، فلاں کو یہ پسند ہے، فلاں کو یہ پسند ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہوئے اپنی زندگی دوسروں کے پسند کے مطابق بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہر دوسری عورت رہتی ہے۔ تو اس کے لیے تیسری بڑی طاقتور سوچ یا پھر طاقتور عمل ہے کہ اپنی پسند کی زندگی جینا ہے، اپنی پسند کے مطابق اپنی باڈی شیپ، اپنے ڈریسنگ، اپنے فیوچر، اپنا سب کچھ آپ نے جو سیٹ کرنا ہے وہ اپنی پسند کے مطابق، چاہے آپ کو 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز آپ پہ سوٹ نہیں کر رہی یا آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے خود اس پہ ریسرچ کرنی ہے کہ یہ میرے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں، مجھے پسند ہے یا نہیں، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، مجھے کیا پسند ہے اور مجھے کیا چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنی پسند پر توجہ دیں، کسی دوسرے کی پسند پر نہیں۔ بالفرض آپ کا ویٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، لوگ آپ کو موٹا کہہ رہے ہیں، موٹی کہہ رہے ہیں، اب آپ جو ہے لوگوں کے کہنے پر اپنے آپ کو سلم کرنا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا؟ کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ کو اس طرح بہت زیادہ خوبصورت یا بہت زیادہ اچھا یا معصوم سمجھتے ہوں، اور اس حالت میں وہ آپ کو پسند نہ کریں، تو چند لوگوں کی پسند کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں بلکہ آپ کو ڈپریشن میں ہر وقت ڈالتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج ہی سے، ابھی ہی سے اپنے آپ کو اپنی پسند کے مطابق سیٹ کرنا ہے، اپنے لباس کو اپنے مطابق سیٹ کرنا ہے، دوسروں کے ترازو میں خود کو نہیں تولنا، اپنے ترازو میں تولنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو اپنے اور اپنے اللہ کے احکامات کے مطابق بنانا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اس میں دیکھیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، یا اپنے فیوچر کے لیے جو بھی آپ نے بننا ہے، اپنے بڑے بڑے خواب دیکھیں اور اس کے لیے محنت کرتے رہیں، چاہے آپ کے قریبی لوگ ہی کیوں نہ اس کے خلاف ہوں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا، آپ نے وہی پہلے والی مثال کہ لوگوں کی باتوں کو آپ نے اپنے لیے ایک بہترین سیڑھی سمجھنا ہے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے پتھر آئے ہوئے، آپ نے اس کے ذریعے خود کو زخمی نہیں کرنا بلکہ خوبصورت سیڑھی جو کہ آپ کی منزل کی طرف، کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، آپ نے اور بلند کرنا ہے، تاکہ آپ کے مخالفین یا جو لوگ آپ کو پسند نہیں کر رہے وہ خود اپنی اس حسد کی آگ میں جلتے رہیں کہ یہ تو مزید کامیاب ہو گیا اور ہم صرف باتیں کرتے رہ گئے۔ یہ 3 ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی پرسکون بنا سکتے ہیں اور ڈپریشن بالکل ختم کر سکتے ہیں۔ تو آج سے ہی، ابھی سے ہی عہد کریں کہ آپ اپنے ماضی کے قیدی نہیں، اپنے حال اور فیوچر کے معمار بنیں گے۔ مخالفین کی تنقید کو اپنی طاقت